25 एकड़ اور 12 एकड़ کے ذریعے لیڈیز کو وومن امپاورمنٹ میں آگے لے کے آیا. پھر جب پاکستان پیپلز پارٹی کی بعد میں گورنمنٹ آئی تب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے جو سب سے بڑا پروجیکٹ لانچ کیا جو یہاں پہ پورے پاکستان کی خواتین کے لیے، وہ تھا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. کہنے کو بہت چھوٹا لگتا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کے ملک میں جن خواتین کے لوگ آئی ڈی کارڈز تک ہم نہیں بنواتے تھے، خواتین کو جو ہمارے سبربز ہیں یا وہ ایریاز جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پہ ایجوکیشن اتنی نہیں پھیلی، وہاں پہ خواتین کو جب آپ کے آئی ڈی کارڈ نہیں بنے ہوتے تھے تو خواتین کو ووٹ دینے کا اختیار بھی نہیں تھا، کیونکہ ووٹ دینے کے لیے آپ کو آئی ڈی کارڈ کی ضرورت پڑتی ہے، وہ بھی نہیں تھا. تو اسی طریقے سے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے پورے پاکستان کی خواتین کو، اور وداؤٹ اینی ڈسکرمنیشن کہ جی کون سی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق رکھتا ہے، انہوں نے کہا کہ جتنی بھی خواتین ہیں ان کا ایک پہلا ڈیٹا جمع کیا گیا. اس ذریعے آپ کے پاس پاکستان میں ڈیٹا آیا کہ جی اتنے لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی ان کو یہ کارڈ بنا کے، اس کارڈ کے ذریعے ان کو بیشتر فائدے ہو رہے ہیں. ہر مہینے آج دن تک ہر مہینے ان کو ہزاروں روپے ان کے اکاؤنٹس میں آ رہے ہیں. ان خواتینوں نے بینک اکاؤنٹس کھولے، ان کو بینکس جانے کا موقع ملا، اور پھر ان کو ایک وومن امپاورمنٹ کے لیے ان کو ایک بہت بڑی ایک وہ ملی. پھر چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو حالیہ سیلاب آئے تھے، جو فلڈز آئے تھے، اس میں کوئی 21 لاکھ گھر جو ہے وہ تباہ ہوئے تھے. 21 لاکھ 2.1 ملین. تو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ بھی انہوں نے اس چیز میں بڑا انٹرسٹ لیا، لیکن مین یہ جو انیشیٹو تھا یہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کا تھا. انہوں نے کہا کہ جی ہم 21 لاکھ لوگوں کو ہم فری میں گھر بنا کے دیں گے. یہ میں آپ کافی لوگ کارپوریٹ سیکٹر سے ہیں، شاید آپ کو اس کا اتنا علم نہ ہو. یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑے میں بڑی ہاؤسنگ اسکیم ہے جو سندھ حکومت بنا کے دے رہی ہے ورلڈ کی ہسٹری کی. اس سے پہلے نیپال میں ایک ارتھکویک آیا تھا جہاں پہ 8 لاکھ گھر بنا کے دیے گئے تھے. یہ 21 لاکھ گھر 2.1 ملین ہاؤسز آل اوور دا سندھ، مختلف جہاں جہاں پہ گرے ہیں، گورنمنٹ آف سندھ فری آف کاسٹ میں لوگوں کو بنا کے دے رہی ہے 2.1 ملین. اور پھر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ اس گھر کا جو ٹائٹل ہوگا، جو اونرشپ ہوگی، وہ بھی اس گھر کی خواتین کے نام پر ہوگی، مردوں کے نام پر نہیں ہوگی، خواتین، تاکہ خواتین کے معاشرے میں جو ہے وہ ان کی وہ ویلیو بڑھے. تو اس طریقے سے یہ ان کا انیشیٹو تھا. پھر جب آپ کی لیڈرشپ ایک وومن امپاورمنٹ پہ کام کر رہی ہوتی ہے تو پھر جو آپ کی سیکنڈ ٹیئر 3rd ٹیئر لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اسی مائنڈ سیٹ سے کام کرتے ہیں. ہم نے جب یہ ٹرانسپورٹ کا محکمہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے مجھے دیا تو اس میں پہلا پروجیکٹ ہم نے شروع کیا، وہ بھی پاکستان کی ہسٹری کا پہلا پروجیکٹ تھا، وہ تھا پنک بسز. پنک بسز کا جو پروجیکٹ تھا جب ہم نے یہ شروع کیا تو یہ بیٹھے بیٹھے یہ خیال ہم نے کہا خواتین کے لیے کوئی وومن اونلی ایکسکلوسو بس سروس ہونی چاہیے. جب یہ شروع کیا تو گارڈین نے، گلف نیوز نے، خلیج ٹائمز نے، انٹرنیشنل جریدوں نے، DW چینل، جرمن چینل نے آ کے یہاں پہ رپورٹنگ کی، اور پتہ چلا کہ یہ نہ ہی یورپ میں اس طرح کی کوئی اسکیم ہے، نہ ہی یونائٹڈ اسٹیٹس میں اس طرح کی کوئی اسکیم ہے، نہ پورے گلف میں اس طرح کی کوئی بس سروس شروع کی جاتی ہے جو کہ پاکستان میں سندھ صوبے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ نے یہ شروع کی وومن اونلی بس سروس. تو یہ کریڈٹ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے. پھر ہم نے کہا کہ جی ٹھیک ہے بسز بھی آ رہی ہیں، اب اس بسز میں ٹھیک ہے خواتین سفر کر رہی ہیں، لیکن اور مزید خواتین کو کس طرح مضبوط کیا جائے. پھر ہم نے ایک نیا کانسیپٹ لے کر آئے، اور اس میں آئی ایم ریئلی تھینک فل کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب، اور خصوصی طور پہ چیف منسٹر صاحب نے جنہوں نے اور پوری کیبنٹ نے اس پروجیکٹ کو اپروو کیا، وہ تھا کہ جی ہم خواتین کو پنک اسکوٹرز دیں، اور وہ EV اسکوٹرز دیں، جس کی EV کی پیچھے 2 وجوہات تھیں. ایک EV آپ کو پتہ ہے کہ وہ بیٹری آپریٹڈ ہوتی ہے، اس کے اندر انجن نہیں ہوتی ہے، تو وہ کم ہیوی ہوگی، وہ ایزی ٹو آپریٹ ہوگی. نمبر آپ کا انوائرمنٹ فرینڈلی ہوگی. جب انوائرمنٹ فرینڈلی ہوگی تو آپ کے پورے صوبے اور شہر میں جو ہے وہ جو آپ کے آلودگی ہے اس کا خاتمہ ہوگا. پھر ہم نے کہا کہ جی باقی لوگ اس کو کس طرح بھی دیتے ہو، ہم اس کو فری آف کاسٹ دیں گے. ہم وہ ورکنگ وومن یا وہ ورکنگ گرلز جو کہ چاہے اگر
یونیورسٹیز میں پڑھتی ہوں یا وہ ورکنگ وومن جو کوئی روزگار کرنا چاہتی ہوں, ان کو یہ ہم اس طرح کی کوئی سواری دیں جس سے وہ اپنا روزگار کو آگے بڑھا کے لے سکیں. اگر کسی بھی قسم کا وہ بزنس کرتی ہیں تو اس میں ان کو گورنمنٹ آف سندھ فری آف کاسٹ یہ دیں. تو پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے صوبے کی خواتین کو ہر سال مفت میں ای وی اسکوٹرز دیں. یہ بھی پاکستان میں فری اسکوٹرز دینے کا اور گورنمنٹ کی جانب سے کسی لیڈیز کو, گرلز کو دینے کا یہ پہلا پروجیکٹ ہے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے شروع کیا. جب یہ ایڈ آیا تو اس کے بعد رضا پیر بھائی جو کہ KFC کے CEO ہیں, ان سے سلام دعا تھی, انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا. انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کا اخبار میں ایڈ دیکھا ہے, ہمیں یہ اچھا لگا ہے اور ہم اس میں آپ کے ساتھ ایز اے پارٹنر کوئی اپنا رول پلے کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی موسٹ ویلکم. اور اب اچھی چیز یہ ہوئی, اب میں آپ کو کچھ حقیقت بتا دوں, ہم نے اخبار میں ایڈ دیا جی کہ اپلیکینٹس آ جائیں, وہ اپلیکینٹس جو خواہش مند ہیں, جو چاہتے ہیں کہ ان کو یہ فری میں ای وی اسکوٹرز ملیں. تو ابھی تک ہمارے پاس کوئی 8000 اپلیکیشنز آئی ہیں. 8000 سندھ کی خواتین نے اپلائی کیا ہے کہ ان کو یہ ای وی اسکوٹرز چاہیے. سو گڈ. ہمارا بھی یہ تھا کہ پہلے فیز میں ہم 1000 دیں گے, پھر دوسرے سال شاید ہم اور بڑھا کے دیں, پھر اور بڑھا کے دیں گے. اب جب 1000 دیں گے اور جب اپلیکیشنز آئیں تو اپلیکیشن میں 140 ایسی خواتین ہیں جن کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے, جن کو جو تو کوالیفائی کرتی ہیں. باقی 8000 میں سے 140 نکال دیں, جو باقی 7800 سم تھنگ جو ہوں گی ان کے پاس لائسنس نہیں ہے. اب اگین پرابلم کہ ہم گورنمنٹ دینے کے لیے نیک نیتی بھی رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے, فری آف کاسٹ ویمن امپاورمنٹ کے لیے کوشش بھی کر رہی ہے. اب ایسے موقع پہ اب ان کو ٹریننگ چاہیے, ان کو لائسنس چاہیے. اس موقع پہ KFC کی طرف سے رضا پیر بھائی نے کہا جی وہ رول ہم پلے کرتے ہیں. وہ کیسے ہم رول پلے کرتے ہیں کہ آپ کے جتنے بھی ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں اس میں ہم فری آف کاسٹ ان کو ٹریننگ دیں گے, ان بچیوں کو, خواتین کو. اور ان ٹریننگ کے بعد جو انہوں نے ڈرائیونگ کے لیے اپلائی کرنا ہوگا, ڈرائیونگ لائسنس کے پیسے بھی ہم دیں گے ان کو, ڈرائیونگ لائسنس کی فیس بھی ان کی ہم جمع کریں گے تاکہ وہ اپنا ڈرائیونگ لائسنس کا حصول کر سکے. ہم نے کہا بہت اچھی بات ہے, اور ہم یہ چاہتے بھی یہ ہیں کہ جی ہمیں اس طرح کے جو ہے کارپوریٹ سیکٹر سے پارٹنرز ملیں. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں, یہ صرف بات یہاں تک نہیں رکے گی. اٹس اے ویری گڈ کہ KFC نے انیشیٹ کیا, وہ حکومت سندھ کے ساتھ, ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اس کو پارٹنرشپ کر رہی ہے. لیکن اب میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اس میسج کے طور میں پورے پاکستان کے تمام کارپوریٹس کو کہوں گا یہ, اور میں کہتا ہوں یہ اسکیم صرف سندھ تک محدود نہیں ہونی چاہیے. میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم ریکویسٹ کریں گے بلوچستان کے چیف منسٹر صاحب سے کہ وہ بھی شروع کریں اس کو, لیکن پورے پاکستان کا کارپوریٹ سیکٹر آگے آئے. ہم اسی طریقے سے اپنی سوسائٹی کو بہتر کر سکتے ہیں. ہم گھر بیٹھ کے باتیں کر کے, ناول لکھ کر, ڈرامہ دیکھ کر اپنی سوسائٹی کو بہتر نہیں کر سکتے. ہر ایک نے انڈیویجولی اپنا رول پلے کرنا ہوگا. یہ تو KFC نے تو خود انیشیٹ کیا, ابھی لوگوں کے پاس گئے نہیں ہیں. مجھے اپنی بھی اتنی امید ہے کہ جب ہم بھی ہاتھ جوڑ کر کے 2-4 کارپوریٹ سیکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ بھی اور کمپنیز آگے آئیں گی. اور میں چاہتا ہوں کہ یہ نیور اینڈنگ چیپٹر ہو. ایک یہ اس طرح ہو کہ جی ہمیں اپنے اس پورے ملک میں جو ہماری وومن امپاورمنٹ ہے یا ہماری یوتھ کو جو آگے انسینٹیوز دینے, اس میں پوری سوسائٹی کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا. تو آئی ایم ریئلی تھینکفل کہ جی KFC کی طرف سے یہ آفر آئی اور آج ہم MOU سائن کر رہا ہے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ KFC کے ساتھ کہ جتنے بھی ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہیں, لاڑکانو, سکھر, کراچی, حیدرآباد, نواب شاہ, بے نظیر آباد اور میر پور خاص, شاید اس میں نہیں تھا, میں نے کہا کہ میر پور خاص ڈال دیں جی, کہ میر پور خاص تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں KFC کی جانب سے فوری طور پر جو ہے وہ ٹریننگ سینٹرز شروع کیے جائیں گے. اس میں ہماری اس قوم کی ماؤں کو, بہنوں کو, بچیوں کو فری میں ٹریننگ بھی دی جائے گی تاکہ وہ بائک چلا سکے. اس کے ساتھ ساتھ ان کو ڈرائیونگ لائسنس اپلائی کرنے کے لیے بھی ان کی جو فیس ہے وہ بھی KFC بھرے گی. باقی جہاں پہ موٹر بائکس دینی ہے, جو اسکوٹرز دینی ہے, وہ ہم دیں گے. اسکوٹرز ہم دیں گے ان کو فری آف کاسٹ ہیلمٹ وہ بھی ہم دیں گے تاکہ وہ سیفٹی کے ساتھ چلا سکیں. اور یہ ایک نئے سفر کی شروعات ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں, اور اسی میں کچھ ہماری بچیاں جو ہیں کوئی اگر ڈیلیوری کا کام کرتی ہیں, فوڈ ڈیلیوری ہے یا اور کوئی کام کرتے ہیں, تو یہ سارا ایک اچھا ایک وہ بنے گا. اور پھر میں جب یہ ہمارا اور ہم اس کو بڑے اسکیل پہ لے کے آئیں گے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ جی مختلف کمپنیز جن کے پاس بھی فوڈ ڈیلیوری کا کام ہے وہ بھی ہمیں ڈائریکٹلی کمپنیز اپلائی کریں تو ہم ان کو ڈائریکٹ بھی جو ہے
اس طرح کی دے سکیں گاڑیوں کی ڈیلیوری. اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو ڈسٹریبیوشن کا ہے عمل وہ پیورلی 100% میرٹ پہ ہوگا. میرا ایک صحافی دوست بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ یار یہاں جو بیلٹنگ میں بھی جو ہے نا وہ لوگ کوئی نہ کوئی گڑبڑ کر دیتے ہیں. وہ ہمارے صحافی دو آپس میں بات کر رہے ہیں برائے مہربانی. جی, تو ہمارے ایک صحافی دوست نے کہا یار بیلٹنگ میں بھی کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ چیز ہو جاتی ہے. تو میں نے ان کو کہا یار, بولا یار کمپیوٹرائز بیلٹنگ تو نہیں ہوگی. میں نے کہا چلے ایک اور کام کرتے ہیں, ہم جو ہے نا بیلٹنگ میں اس طرح کریں گے کہ پارٹیسپینٹ کو بٹھائیں, ایک بالکل ٹرانسپیرنٹ قسم کا باکس رکھیں, اس میں سب کو بولیں اپنے ہاتھ سے پرچیاں ڈالیں. یہ بھی نہیں, انہوں نے کہا کہ یہ ایک اور جگہ ہے یہاں پہ, وہاں پہ 10-15 لوگ پرچی میں نام ڈال دیتے ہیں. میں نے کہا یہ بھی نہیں ہونے دیں گے, ہم باقاعدہ ٹرانسپیرنٹ کریں گے. ایک آدمی جو ہے وہ اپنی پرچی کا نام اس پہ پرچی ڈالے اور سب کے سامنے, جرنلسٹ کے سامنے, میڈیا کے سامنے وہ پرچیاں نکالیں, تاکہ ایک بھی جو ہے وہ اسکوٹر جو ہے وہ کسی کو مطلب پسند کی بنا پر یا ناپسند کی بنا پر کسی کو اوبلائج کرنے کے چکر میں نہ ملے. جس کو ملے وہ 100% میرٹ پہ ملے. ہم نے اس کی پروکیورمنٹ بھی کا پروسیس سٹارٹ کر دیا. بہت جلدی ہی ای وی بائکس جو ہیں آ جائیں گی. جو میں نے کہا کہ پہلے 140 جن کے پاس لائسنس ہیں ان کو تو ایڈوانس میں خوشخبری ہے کہ ان کو تو ملیں گی, لیکن جو باقی لوگ ہیں, اب KFC جتنا جلدی اپنا یہ آپریشن سٹارٹ کرے گا تو باقی لوگوں کو بھی ٹریننگ مل جائے, ہم باقیوں کو بھی دیں. دس ول بی نیور اینڈنگ چیپٹر, اور یہ صرف ایک پروجیکٹ نہیں ہے. اس کے بعد ہم شروع کریں اور ان کو آپ ڈرائیونگ بھی, گاڑیوں کی بھی آپ کلاسز دیں گے, کیونکہ ہم اب پنک ٹیکسیز بھی شروع کر رہے ہیں, جس میں ہم چاہتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ ٹیکسی سروس ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ شروع کر رہا ہے سندھ گورنمنٹ, تو خواتین جو ہے وہ بھی آ کے اس ٹیکسی میں ان کو ٹیکسیاں ملیں, وہ بھی ٹیکسیز چلائیں. یہ بھی پاکستان میں پہلی پنک ای وی ٹیکسی ہوگی جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. اس پہ بھی بہت ایگریسولی ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ جو ہے اس کا ہمیشہ مینیفیسٹو یہ رہا ہے کہ معاشرے کے ہر طبقے کو آپ ٹارگٹ کرو اور ان کے مسائل کو حل کرو, چاہے وہ یوتھ کے لیے ہوں, چاہے وہ کسی اور شعبے میں ہوں. اس پہ ہم کام پہلے بھی کر رہے ہیں, ابھی بھی کرتے رہیں گے. اور یہ میں بتا دوں کہ ٹرانسپورٹ کا محکمہ جو ہے اس کے جتنے پروجیکٹس ہیں اس میں دن رات کوشش کر رہا ہے کہ سارے پروجیکٹس کمپلیٹ ہوں. پاکستان کی پہلی ای وی بسز بھی جو ہیں وہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ حکومت سندھ نے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے کہنے پہ شروع کی. ابھی مزید بھی ای وی بسز آ رہی ہیں, ڈبل ڈیکر بسز انشاءاللہ نیکسٹ منتھ وہ بھی کراچی میں آ رہی ہیں. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اپنے صوبے کو, اپنے شہروں کو بہتر کریں, بہتر طریقے سے ہم اپنے ملک کو مضبوط کریں, کیونکہ پاکستان کے آج کل ویسے ہی اچھے دن چل رہے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ پاکستان نے جس طریقے سے ریسنٹلی ایک تاریخی جنگ جیتی ہے اور پوری دنیا میں پاکستان کی اس وقت الحمدللہ واہ واہ ہو رہی ہے, تو میں کہتا ہوں کہ وہ پاکستان کے اچھے دن چل رہے ہیں انشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ کرے گا کہ یہ تا قیامت پاکستان کے اچھے دن جاری رہیں گے. ہم نے اپنے ڈیفنس کو اسٹرانگ کیا ہے, ہم نے اپنی اکانومی کو اسٹرانگ کرنا ہے, ہم نے اپنے جو ہے تمام ہمارے ملک کے جو لوگ ہیں ان کو اسٹرانگ کرنا ہے. تو ہمیں سب کو مل کر جو ہے اپنے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہوگا. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.